بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مؤذن کا دو مسجدوں میں اذان دینے کا حکم۔ ایک مؤذن کا دو مسجدوں میں اذان پڑھنا مکروہ ہے۔ ٹیپ ریکارڈ میں اذان دینے کا حکم۔ ٹیپ ریکارڈ میں اذان کی آواز ٹیپ کر کے ہر نماز کے وقت اس کو چلا دیا جائے تو اس طرح ٹیپ میں دی ہوئی اذان معتبر نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اذان اور اقامت کا حکم۔ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز فرض ادا کرے، لیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے اور اب بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلا اذان اور اقامت پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ شہر میں ہونے والی اذان سے سنت فی الجملہ ادا ہو گئی۔ جماعت ہونے کے بعد مسجد میں منفرد کی اذان کا حکم۔ اگر مسجد میں اذان ہو چکی ہو تو منفرد کے لیے مسجد کے اندر اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔ گھر میں جماعت کرتے وقت اذان اور اقامت کا حکم۔ اگر محلے کی مساجد میں اذانیں ہو چکی ہیں اور کوئی شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ وقتیہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محلے کی اذان کافی ہے، الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر قضا نماز پڑھی جا رہی ہے تو اذان اور اقامت دونوں کا ترک مکروہ ہے۔ کم از کم اقامت کہہ کر قضا نماز ادا کرنی چاہیے۔ عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ مدرسۃ البنات وغیرہ یعنی لڑکیوں کے مدرسے میں صرف عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جماعت سے پڑھے تب بھی ان کے لیے اذان اور اقامت کا حکم نہیں ہے۔ سفر میں اذان کہنے کا حکم۔ سفر کے دوران خواہ رفقا یعنی ساتھی ساتھ ہو یا اکیلے نماز پڑھنی ہو تو دونوں صورتوں میں اذان اور اقامت کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اذان چھوڑ کر اقامت پر اکتفا کیا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ سواری پر اذان کا حکم۔ حالت سفر میں سواری پر چلتے ہوئے اذان دینا بھی درست ہے، البتہ اقامت زمین پر اتر کر کہی جائے، اور مقیم ہونے کی حالت میں چلتی ہوئی سواری پر اذان دینا مکروہ ہے۔ بیٹھ کر اذان کہنے کا حکم۔ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے اور اس کا دوبارہ پڑھنا مستحب ہے، البتہ اگر کوئی منفرد اپنی نماز کے لیے اذان دے تو بیٹھ کر اذان دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔